نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی، آخر یزید کی دشمنی کیا تھی، اتنی بڑی جنگ آخرکار کیوں لڑی گئی، اس کی وجہ کیا تھی، یہی جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، حضرت امیر معاویہ کی وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی انسان تھا اور لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولید کو خط لکھا، جس میں لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمیر اور عبداللہ ابن زبیر میری بیعت کو مان لیں، اور اگر میری بیعت کو نہیں مانیں گے تو میں ان پر ظلم و ستم کروں گا۔ خط پڑھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ حضرت حسین جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید شرابی اور زانی انسان تھا اور ظلم و ستم کرنے والا تھا۔ حضرت حسین خون خرابے سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کر مکہ تشریف لے آئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوا تھا، اے حضرت حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید کی بیعت ہم نہیں کرنا چاہتے، ہمیں اس کی بیعت ہرگز منظور نہیں۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد حضرت حسین نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا، وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفی لوگ بہت ہی احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیے۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات ایک دم بہت بدل گئے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ حضرت حسین کے دشمن بن گئے تھے۔ خط روانہ کرنے کے بعد یزید کو یہ خبر ہوئی کہ کوفہ کے لوگ حضرت حسین کی طرف کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، تو یزید سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو اس نے لوگوں کو مار ڈالا اور کچھ لوگوں کو دھمکیاں دینی شروع کر دیں۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے اب وہی لوگ حضرت حسین کی دشمن بن گئے تھے۔ اب ادھر حضرت حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، آپ جلدی سے جلدی کوفہ تشریف لے آئیے۔ اس کے بعد حضرت حسین اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہاں یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر ڈالا۔ حضرت حسین کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تو جب آپ کوفہ کے قریب آ پہنچے، اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ آپ کی بیعت کر چکے تھے اب وہ مکر چکے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے حضرت حسین کو روکنے کی کوشش کی تو حضرت حسین نے فرمایا، میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ نہیں آنے دیا تو حضرت حسین نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک ایسے سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے حضرت حسین نے ایک شخص سے پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ شخص بولا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا، یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر تھا۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو یزید نے اپنی فوج کربلا میں بھیجنی شروع کر دی۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ حضرت حسین نے ابن سعد سے فرمایا،
تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر بقا واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے آپ کی کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور کوئی بات آپ کی منظور نہ کی۔ حضرت حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن حضرت حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ پہنچا۔ حضرت حسین کے 72 ساتھی تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید کو اتنا خوف تھا حضرت حسین سے کہ 72 لوگوں کے قافلے کے سامنے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ پھر بھی یزیدی فوج سے کچھ نہ ہوا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ حضرت حسین کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہے، پانی بند کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی فوجیوں نے پانی بند کر دیا۔ اس وقت سوائے نہر فرات کے پانی کا کوئی انتظام نہ کیا گیا تھا۔ نہر فرات پر بھی فوج کھڑی ہو گئی۔ نوجوان تو پانی کی پیاس برداشت کرتے رہے، لیکن جو آپ کے ساتھ بچے اور عورتیں تھیں، ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ گرمی کی شدت اور پانی کی پیاس، حضرت حسین آپ کے صبر کو ہم سب کا سلام۔ چاروں طرف سے فوج نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا 9 محرم کو سب کو قتل کر دیا جائے۔ سب کو آخرکار 9 محرم کا دن آ ہی پہنچا۔ یزید نے دوبارہ وہی حکم دیا، سب کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس کی بات یہ جانکاری حضرت حسین کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دی جائے تاکہ ہم اپنے رب العزت اللہ عز و جل کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن کی اور پیاس سے ان کا برا حال ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت حسین نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح میری شہادت یقینی ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت حسین نے ساری بتیاں بجھا دیں تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا، ہم آپ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ ہم بھلا اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آخرکار 10 محرم کا دن آ ہی پہنچا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج اور دوسری طرف حضرت حسین کے 72 ساتھی تھے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت حسین کی 6 ماہ کے علی اکبر کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزہ لے کر نہر فرات پر فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے آپ پہنچے۔ 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ تلوار سے حملہ کر لیں، کیونکہ حضرت عباس بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کرنے شروع کر دیے۔ پھر آپ زخمی ہونا شروع ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے معاذ اللہ دونوں بازو شہید کر دیے گئے۔ اس طرح حضرت عباس علمدار کی شہادت نہر فرات پر ہو گئی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر حضرت حسین کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں حضرت حسین اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف حضرت حسین اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ حضرت حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ حضرت حسین کو ہرانا ناممکن تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر بھی نچھاور کرتے جا رہے تھے۔ حضرت حسین کافی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکے۔ آخرکار نماز عصر کا وقت ہوا۔ مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ ان کفار یزیدی فوجوں کو اسی وقت کا انتظار تھا۔ حضرت حسین نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو جب آپ سجدے میں آئے تو عمر بن سعد نے تلوار مار کے آپ کا سر جسم مبارک سے جدا کر ڈالا اور آپ کو شہید کر دیا۔ نیزے میں آپ کے سر مبارک کو رکھ کر پورا کوفہ گھمایا گیا۔
اور عورتوں کو یزید کے محل قیدی بنا کر لایا گیا۔ جب یزید حضرت حسین کے مبارک دانتوں پر چھڑی چلانے لگا تو وہاں پر حضرت علی کی شیر دل بیٹی حضرت زینب موجود تھی، جو قیدی بنا کر لائی گئی تھیں۔ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکیں، پھر آپ آگے آئیں اور پاک بی بی زینب نے خطبہ دیا۔ اگر آپ وہ خطبہ سننا چاہتے ہیں تو وہ خطبہ کیا دیا گیا تھا تو کمنٹ باکس میں اپنا میسیج کیجیے، تو وہ آپ کا میسیج ریسیو ہوتے ہی، کل تک آپ کا میسیج ریسیو کرتے ہی ہم آپ کو وہ ویڈیو بھی سنا دیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور بتانا ہے، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔